گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریاد. JIT کے تمام تحفظات حکومت کے مختلف اداروں نے ریجیکٹ کر دیے. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. JIT کے الزامات پر حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا. حکومتی اداروں نے JIT کے تمام الزامات مسترد کر دیے. JIT ارکان قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کرنے قطر جائیں گے. حکومت اور JIT کے درمیان محاذ آرائی کا انجام کیا ہوگا؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا افضل خان سے، رہنما تحریک انصاف فیصل واڈا سے اور ماہر قانون شاہ خاور سے. اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. JIT اور حکومت کے درمیان ایک دوسرے کے خلاف شکایتوں کا سلسلہ جاری ہے. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ لگ یہ رہا ہے کہ دونوں آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں، بجائے اس کی کہ ایک تحقیقاتی ادارہ ہو، دوسرا کوآپریٹ کر رہا ہو، آپس میں ایک ٹرسٹ ہو. اس کے بجائے دونوں طرف سے شکایات شروع ہو گئی ہیں. سپریم کورٹ میں اداروں کی جانب سے جو JIT نے یہ اعتراض پیش کیا تھا کہ ہمارے ساتھ ادارے تعاون نہیں کر رہے اور تحقیقات میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اس کے حوالے سے آج وفاقی اداروں کی جانب سے سپریم کورٹ میں باقاعدہ طور پہ جواب جمع کرا دیا گیا ہے. آپ اگر اس پہ ایک نظر ڈالیں تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے انڈر جتنے بھی ادارے ہیں وہ تمام جواب دے رہے ہیں ڈائریکٹلی JIT کو، اور اس سے تاثر یہ جا رہا ہے کہ JIT نے الزام لگایا تھا گورنمنٹ کے اداروں پر، آلموسٹ گورنمنٹ کے اوپر. JIT کے تمام الزامات اب مسترد کرتے ہیں. یہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے کہا گیا ہے. JIT نے اپنی درخواست میں فون ٹیپ اور گواہان کی مانیٹرنگ کا اعتراف کیا ہے. فون ٹیپ کرنا اور گواہوں کی مانیٹرنگ قانون کی خلاف ورزی ہے. IB نے JIT کے ممبر بلال رسول اور ان کے اہل خانہ کے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کرنے کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے، کیونکہ یہ الزام لگایا گیا تھا کہ ان کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کیا گیا تھا. وزارت قانون یہ کہہ رہی ہے کہ JIT کے تمام الزامات ہم مسترد کرتے ہیں. FBI نے بھی پاناما لیکس کی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کے الزامات مسترد کر دیے ہیں. اٹارنی جنرل کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ JIT نے ٹی وی ٹاک شوز دیکھے، آرٹیکلز پڑھے اور سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ میں ہی اپنا تمام وقت لگا دیا ہے. کل وزیر اعظم کی JIT میں پیشی کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے یہ چہمگوئیاں تھیں کہ شاید ایسا کیا جائے کہ پرائم منسٹر قبل اس وقت انتخابات کا اعلان کر دیں، مگر حکومت کی طرف سے جو اطلاعات ہیں کسی قیمت پر بھی 2018 سے قبل الیکشنز نہیں ہوں گے. اس حوالے سے آج رائٹر یہ لکھتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے ان سے یہ کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے وزیر اعظم نواز شریف کو معزول کیا تو پارٹی نئے انتخابات کروانے کے بجائے آئندہ عام انتخابات تک نیا وزیر اعظم منتخب کرے گی. نون لیگ کے رہنما کے مطابق مسلم لیگ نون قبل اس وقت انتخابات اور الیکشنز نہیں چاہتی. اب تک ہونے والے انتخابی پول میں مسلم لیگ نون کو دوسری جماعتوں پر برتری حاصل ہے. دوسری جانب سینیٹر رحمان ملک، جن کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ شاید وہ JIT کے سامنے پیش ہی نہیں ہوں گے، اور اگر پیش ہوئے تو شاید ان کی جو رپورٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی ہو جائے، انہوں نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کہا ہے کہ چودھری اعتزاز احسن سمیت کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی رپورٹ پر قائم ہوں. قوم دیکھ لے گی کہ 23 جون کو JIT میں پیش ہو کر مسلم لیگ نون کو ٹف ٹائم دوں گا. رحمان ملک صاحب کی بھی پیشی آ رہی ہے. اس حوالے سے ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے اس حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ تھا، وہ بھی اس کا فیصلہ بھی آنے والا ہے. معاملہ کہاں پر جائے گا؟ I'll start with you خاور صاحب. اوور آل اب یہ جو تمام معاملہ نظر آ رہا ہے جس کا قصور ہے، جو یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں نظر آ رہا. ڈز اٹ لک لائک کہ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سنجیدہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ ادھر سے الزام لگ رہا ہے کہ ادھر سے الزام لگ رہا ہے. دیکھیے فریہ، اس میں ایک چیز جو دیکھنے والی یہ ہے کہ JIT کی جو پوزیشن ہے وہ ایک بڑی عجیب پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا کہ گورنمنٹ کو جو ہے اٹارنی جنرل آفس ریپرزینٹ کرتا ہے. جو JIT نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، جو شکایات کی سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ کون کون سے ادارے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، تو اب دیکھیں کیونکہ فیڈریشن کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اٹارنی جنرل نے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے،
اور وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جے آئی ٹی کی پوزیشن بڑی عجیب ہے. اٹارنی جنرل پرائم منسٹر کو کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کا ذاتی معاملہ ہے, گورنمنٹ کا معاملہ تو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں جب ایف بی آر کے اگینسٹ کوئی بات ہوگی, منسٹری آف لاء کے اگینسٹ یا کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کے اگینسٹ کوئی بھی شکایت جے آئی ٹی کرے گی تو اس کا جواب اٹارنی جنرل کے تھرو ہی جائے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں تک کہ اس کیس میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا تعلق ہے, اس میں اٹارنی جنرل کا کوئی رول نہیں ہے, ان کے اپنے وکلاء ہیں. لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ شاید جے آئی ٹی کو بھی کوئی لیگلی گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضرور ہونا چاہیے, لیکن اتنی اس میں لیگل انٹیگریسیز ہوتی ہیں, اتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں کہ جو جے آئی ٹی کے ممبران ہیں وہ لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی کو خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی پرمیشن سے اپنی ایک وکلاء کی ٹیم ان کو بھی ایک جو ہے وہ چننی چاہیے تھی, تاکہ وہ ان کا موقف جو قانونی طریقے سے ہے وہ اس طرح سپریم کورٹ میں پیش کرے. بٹ یہ جب شروع ہوا تھا معاملہ تو اس وقت اکارڈنگ ٹو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم نہیں سمجھتے کہ مزید انویسٹیگیشن کے بغیر ہم اتنے بڑے لیول پر کوئی فیصلہ لیں. 3 ججز کے کامنٹس میں یہ بات کہی گئی تھی. انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے کہا ہے, انویسٹیگیشن میں اگر رکاوٹ ہے تو جے آئی ٹی جا کے سپریم کورٹ کو بتائے گی, اس کو گورنمنٹ ریجیکٹ کرے گی, تو ہم راؤنڈ سرکل جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک جے آئی ٹی کے اعتراضات کا تعلق ہے, یہ سپریم کورٹ چونکہ خود ریگولیٹ کرتی ہے اپنی پروسیڈنگز, ان کو شاید اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ایسی کوئی صورت ہے تو وہ اٹارنی جنرل کے تھرو یا متعلقہ اداروں سے وہ ان کے جوابات مانگیں, کیونکہ اس سے ایک ایڈورسری سچویشن جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے. 2 ایڈورسریز ہیں اس وقت, جے آئی ٹی بھی ایک ایڈورسری ہے اور دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کے ادارے جو کہ نان سوٹڈ ہے. جو اس پورے ایکسرسائز کا جو مقصد ہے اس سے یہ ہٹتا جا رہا ہے تھوڑا سا معاملہ. From PTI versus PMLN to now JIT versus PMLN. اب دیکھیں جے آئی ٹی کو بھی کنٹروورشل بنانے کے پیچھے بھی کوئی ایک, میں سمجھتا ہوں ایک مائنڈ سیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جے آئی ٹی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ٹرمز آف انکوائری دیے ہیں, جو ٹرمز آف انویسٹیگیشن دیے ہیں, وہ بڑے سیدھے اور بڑے واضح ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کا جو بار ثبوت ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اور ان کے بچوں پر ہے. تو پھر اتنی لمبی انویسٹیگیشنز اور لوگوں کو بلانا, لیکن چونکہ آپ کو ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ جو کہ فائنل ورڈکٹ تھا 5 ممبرز کا, جو ججمنٹ تھی, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے 2 معزز جج صاحبان نے تو ایک رائے قائم کر لی ہے. ٹھیک ہے, لیکن 3 کا خیال یہ ہے کہ میجورٹی کا خیال یہ ہے کہ اس میں مزید کچھ تحقیقات اور شہادتیں اکٹھی کرنے کی اور لوگوں کو ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو 5 ممبرز بینچ نے جو متفقہ فیصلہ دیا تھا, انہوں نے ہی جے آئی ٹی کے لیے کچھ کوشچنز بنائے ہیں. اس میں گلف سٹیل سے لے کر یہ جو لنڈن کے فلیٹس ہیں اس تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے, وہ ایک ایونٹ کے بارے میں ان کو ہدایت دی گئی کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے. اینڈ اباؤ آل اس میں ایک ٹرم آف انکوائری یہ بھی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے, وہ یہ دی ہے کہ دی لیٹر فرام اے قطری پرنس از اے myth اور ریئلٹی. جس کے حوالے سے اب 2 ممبرز جا رہے ہیں. اب اس کو تحقیق کرنا اس کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے ہر اس شخص کو, ہر اس ادارے کو انہوں نے بلانا ہے یا اشخاص کو ایگزامن کرنا ہے جو اس پوری ٹرمز آف انکوائری سے متعلق کوئی نہ کوئی معلومات رکھتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جیسے بھی فرمایا کہ اس میں رحمان ملک صاحب کو بھی بلایا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کے, اور ہو سکتا ہے کہ ایٹ دی لیٹر سٹیج اسحاق ڈار صاحب کو بھی بلایا جائے, کیونکہ وہ جو ٹرمز آف ریفرنس ان کو دیے گئے اس کا دائرہ کافی وسیع ہے, اور ان تمام چیزوں کو ٹچ کرنا جو ہے وہ جے آئی ٹی کی ذمہ داری ہے. اور چونکہ وہ جس لائن پہ چل رہی ہیں تو اس سے ایک نیچرل ایک فنومینا ہے کہ نواز شریف اور ان کی فیملی اور ان کی پارٹی کے لیے ایک انزائٹی کا باعث بن رہا ہے. انزائٹی کا باعث بن رہا ہے اس حوالے سے فیصل وارث صاحب. لیکن جہاں پہ میتھ اینڈ ریالٹی قطری پرنس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں 2 ممبرز اب جائیں گے قطر بات چیت کرنے کے لیے قطری پرنس سے. اس طرح اگر وہ آ کے ان کو لگے کہ یہ میتھ نہیں ہے, ریالٹی ہی ہے, تو پھر یہ کیس کہاں ہوگا؟ بہت شکریہ فرید صاحبہ. دیکھیں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو جے آئی ٹی کے اوپر ہم ڈے 1 سے اپنی ریزرویشنز پیش کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے یہ پاسبل ہی بھی نہیں ہے کہ یہ جے آئی ٹی آگے پروسیڈ کر سکے, اور یہ ڈیفیکلٹیز اور رکاوٹیں پیدا ہونا شروع ہو گئی, ہوتی چلی گئی. اور جو پریویس پاس ہسٹری ہے, امید کرتا ہوں کہ اس ہسٹری کا تحت واپس وہ ہسٹری ریپیٹ نہ ہو اور یہ ایک چیپ پاپولیرٹی تھرل نہ بن جائے.
اور جو قطری پرنس کے پاس 2 آدمی جا رہے ہیں وہ کس ایمبٹ اور کس مینڈیٹ کے تحت 2 آدمی جا رہے ہیں جبکہ 6 بندوں کی ایکسپرٹیز ہے. ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے کہ وہ 6 کے 6 بندے پاکستان میں بیٹھ کر اس سے کراس کوشچننگ کر سکتے ہیں, کراس ایگزامن کر سکتے ہیں وایا سیٹلائٹ, وایا نیٹ, وایا اسکائپ, وٹ ایور. تو یہ 2 آدمی جا رہے ہیں. کل ان 2 آدمیوں کا ضمیر بک گیا کیونکہ قطری تو ماہر ہے, جب پرائم منسٹر کو وہ کمیشنز میں بلینز آف روپیز 90s میں دے سکتے تھے تو 18-19 گریڈ کے افسر ہے, تو یہ شک و شبہات پھر پیدا ہوں گے. اس کنٹروورسی کا دم توڑنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ اس پوری جی آئی ٹی کو اوپن کیا جاتا, پبلکلی سنا جاتا, جیسے ایف بی آئی کا چیف بیانات دے رہا ہے, پوری دنیا سن رہی ہے, ہم بھی سن رہے ہیں, جبکہ ہم ان کا کسی طرح ان کنیکشن نہیں ہے. لیکن اتنی بڑی چوری کا الزام جب ملک کے نواز شریف صاحب پہ, اور کل جو نواز شریف صاحب کی سپیچ تھی وہ سپیچ پہلے سے ہی پریپیئرڈ تھی کہ کیا جی آئی ٹی میں اس کے 2 پہلو ہیں. لیکن آئی ول اسپیک مور ایز این انڈیویجول, زیادہ میں بات کروں گا آج ایک عام آدمی کی حیثیت سے, پاکستانی کی حیثیت سے, پھر پارٹی کا موقف بھی ساتھ لے کے چلوں گا کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے اپنی ذاتی رائے کے تحت کہ یہ ایک بہت بڑی ٹرک کی بتی ہے جس کی روشنی بہت کھل کے نظر آ رہی ہے, اور ڈال لیکس اور باقی چیزوں کی طرح یہ مدم ہونا شروع ہوگی. کیونکہ اگر پچھلی ہسٹری دیکھے جائے تو بہت زیادہ لاڈلے ہیں سسٹم کے نواز شریف صاحب, اور نواز شریف صاحب ہی سسٹم ہے اور سسٹم ہی نواز شریف صاحب ہے. اب آپ مجھے بتائیے 2 آدمی جا رہے ہیں, وہ کس کیپیسٹی میں؟ جب 6 کی جے آئی ٹی ہے تو 2 کیوں جا رہی ہے؟ تو ایسی بات ہوگی 2 آئے, باقی 4 کی ایکسپرٹیز اس پہ انپٹ ہی نہیں ہوئی, تو اس کا آؤٹ پٹ کیا نکلے گا؟ اس 2 آدمی سے 1 آدمی بک گیا, مثال دے رہا ہوں, 2 آدمی بک گئے, 2 آدمی نہیں بکے, 2 آدمیوں کی ایکسپرٹیز نہیں ہوئی, باقی 4 کی کمپٹنسی زیادہ ہوئی, ان میں سے 1 کی زیادہ ہوئی. تو there are tons of questions why they are not going straight. I personally feel یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس میں کامیاب ہو گئے. they will keep on say. پھر آپ کو آئی بی کا یاد ہوگا فریہ صاحبہ, day 1 سے I was the first one out of the political arena, پہلا آدمی تھا پاکستان کی پالیٹکس کے اندر جس نے کہا تھا آئی بی ٹیپ بھی کر رہی ہے, آئی بی لیک بھی کر رہی ہے, آئی بی کی وہ ایمبولینس تھی, وہ آپ مجھے سارے نظر آ رہی ہے. جی آئی ٹی کے الزامات وہ مسترد کرتے ہیں, ان کے الزامات جی آئی ٹی مسترد کریے. پنگ پونگ بال ہے, آپ ادھر سے مارتے ادھر جاتی ہے, ادھر سے مارتے ادھر جاتی ہے. وی ناٹ گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. جو ٹیکنیکلٹیز ہے, جو 5 ملک اس پہ انوالوڈ ہے, اس کو ادھر تک ابھی کوئی پہنچا ہی نہیں. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی کے 2 لوگ لنڈن پہنچ گئے, قطر پہنچ گئے, دبئی پہنچ گئے, سعودی عربیہ پہنچ گئے. It doesn't make sense to me as an individual. ہاں ٹرک کی بتی کے اوپر پاکستانیوں کی بہت بڑی امید ہے, بٹ اس سے پہلے بہت پاپولیرٹی کے سٹانس ہم نے لیے پاکستان کے اداروں نے اور جسٹس سسٹم نے, اور بڑے آسمان تک اب گئے, اینڈ آف دا ڈے 0 رزلٹ نکلا ہے. So you are saying in your capacity, فیصل واڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کوئی جس کی وجہ سے اس بات کو ڈیلے کر دیا جائے, کچھ نہیں نکلے گا اس معاملے کے اندر. جے آئی ٹی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں. رائٹ, یہ آپ کی رائے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ اور لوگوں نے بھی یہی رائے دی تھی. محیط پیرزادہ صاحب اس حوالے سے یہی رائے رکھتے ہیں کہ آپس میں کوئی گیم کھیلی جا رہی ہے تاکہ تمام کا تمام پروسیس ہی ایسا لگے جیسے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اس وقت جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تو ایک اپنا انالیسس ہے, جو نظر یہ آ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر شکایت بھی کی جا رہی ہے, ایکیوزیشنز بھی ہیں, وہ ریجیکٹ بھی کرے ہیں. سو جو پروسیس تھا اس کو بڑی حد تک اس پہ دھول تو ڈالی جا چکی ہے. وقفے کے بعد بات کریں گے. کیپ واچنگ ٹونائٹس فیئر. اینڈ ویلکم بیک. رانا صاحب, یہ بہت بڑا الزام ہے جے آئی ٹی پر کہ آپ کے خیال سے وہ صرف ٹاک شوز دیکھ کے تمام کام کر رہے ہیں, یہاں تک کہ پرائم منسٹر نے بھی جو بیان پڑھا وہ پری ریٹن تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے شکوک و شبہات تھے, پہلے سے وہ لکھ کے لائے تھے کہ میں نے یہ بات کہنی ہے, مگر پیش بھی ہو گئی کیونکہ جیسا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی. سو اب یہ بات واضح ہے کہ فرام پرائم منسٹر ٹو ادر منسٹرز ٹو یور ورکرز, کوئی بھی جے آئی ٹی کو دل سے نہیں مان رہا. دیکھیں, اگر دل سے نہیں مانتے تو ان کے سامنے پیش کرنے سے ہم انکار کر دیتے. بات یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں پرابلمز ہوئے ہم نے وہ پرابلمز کی نشاندہی کی اور ان نشاندہی میں ہم سرخرو ہوئے. پہلے واٹس ایپ کالز تھیں, ان کے اوپر جو بات ہوئی وہ کھل کے سامنے آ گئی کہ سپریم کورٹ اس سے پہلے کبھی رائٹنگ کے علاوہ نہیں بولتا تھا. اب وہ واٹس ایپ پہ بولا, انہوں نے آن کیا, ہمیں اس پہ اعتراض تھا, آج بھی ہے. لیکن اس کے بعد پھر وہ تصویریں لیک ہوئیں, یہ پی ٹی آئی والے ہمارے اوپر الزام لگاتے رہے کہ یہ ہم نے خود لیک کی ہیں.
اور ان کا لیڈر بھی یہ ہمارے اوپر الزام لگاتا رہا. وقت نے ہمیں سچا ثابت کیا اور انہوں نے جس شخص نے لیک کیا سنا ہے اس کو سزا وغیرہ بھی دی ہے. تو اگر ہم نے اس کے باوجود ہم پیش ہوئے, ہم نے اس کو آنر کیا, اتنا آنر کیا جتنا ایک سپریم سب سے کورٹ. پہلے تو آپ نے کہا ہم پیش ہی نہ ہوتے, کیا یہ آپشن تھی کہ آپ پیش نہ ہوتے جب آپ خود کہہ چکے ہیں کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے تیار ہیں, قوم کو کہہ چکے ہیں, تو کیسے آپ اپنے ہی اداروں کی ایک انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے پیش نہ ہوتے جو کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا ہے؟ جی, ہم سپریم کورٹ کے پاس ہی جاتے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں, ہمارا ٹرسٹ لیول نہیں ہے, لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں تو ہم نے سپریم کورٹ کی بات مان لی. ہم سپریم کورٹ کو کہہ سکتے تھے جی آئی ٹی کی جگہ آپ ایک اور جی آئی ٹی بنا دیں, ہم ان کے پروسیجر کو چینج نہیں کرنا تو گئے تھے چاہتے. شکایت سپریم کورٹ کے پاس, سپریم کورٹ ریجیکٹ, وہ جو بھی ہوا انہوں نے ہمیں تسلی کرا دی نا کہ ہم بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ زیادتی ہو اگر یہ کریں گے تو ہم جو بیٹھے ہیں, تو ہم نے اس چیز کو قبول کیا کیونکہ سپریم کورٹ بہرحال سپریم کورٹ ہے. تو یہ جو آپ نے کہا کہ دھول پڑ گئی, ہماری طرف سے دھول نہیں پڑی. ہمیں جو شکوک و شبہات تھے آئندہ بھی اگر ہوں گے تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں, اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم نے جن چیزوں کی نشاندہی کی وہ درست ہے. شاہ خاوند صاحب کی بات سنی تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ کویسچنز تھے جو دیے ہیں سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی کے سامنے رکھے ہیں, ان کے جواب تو آپ 2-3 دن میں جمع کرا سکتے ہیں, اسٹریٹ فارورڈلی جمع کرا سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جے آئی ٹی اس میں اگر آپ کے خلاف بھی ہو تو جے آئی ٹی اس میں رد و بدل کیسے کرے گی؟ اگر آپ لے آئیں رسیدیں, اگر آپ لے آئیں اپنا منی ٹریل, اگر آپ لے آئیں کہ ہم نے اس سن میں فلیٹس خریدے تھے, یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں, یہ معاملہ تو وہی ختم ہو جائے گا. جے آئی ٹی غلط ہو یا سچ ہو اس کو کیسے بدل سکے گی؟ دیکھیں فریہ, ہم یہ کیس ہارنا تو نہیں چاہتے, ہم ہر وہ ایویڈنس دیں گے جو ہمارے پاس موجود ہے اور جو پوچھا گیا ہے, اور بالکل دیں گے. اور میاں صاحب اگر لکھ کے لے کے گئے تھے تو اسی لیے لے کے گئے تھے کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ کیا میرے اوپر کوئی پاکستان کی حکومت کے پیسے چوری کرنے کا الزام ہے, تو انہوں نے کہا نہیں ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی فیملی بزنس کے بارے میں اگر پیسہ یہاں سے تو نہیں گیا باہر, تو ایلیگلی تو نہیں گیا, پیسہ کہاں سے گیا. بات شروع ہوئی تھی ان اپارٹمنٹ سے, اور ان اپارٹمنٹ کی منی ٹریل دینی ہے. اس کے بعد جو سوالات آئے بہرحال اس کا بھی ہم جواب دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک سوال کا جواب ہم نے نہیں دیا. بٹ سر یہ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ میں لکھا ہوا گیا ہے کہ حسین نواز صاحب نے کہا کہ میں جواب نہیں سمجھتا کہ دوں. خود پرائم منسٹر نے باہر آ کے کہا کہ یہ ہمارا نجی معاملہ ہے, گورنمنٹ کی کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. سو سوال نجی معاملہ کیسے ہے سر؟ بزنس کے اوپر تو سوال ہوگا آپ کا, جو بھی بزنس پہ کوشچن کر سکتے ہیں پبلک فگر سے. بالکل کر سکتے ہیں, اور وہ 30 سال سے کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہیں. اب جب 30 سال سے وہ کسی کمپنی کے ڈائریکٹر نہیں ہوں گے تو وہ اس کیا جواب دیں گے؟ وہ یہی تو جواب ہے کہ 30 سال سے میں کسی کمپنی کاروبار کا آپریٹو حصہ نہیں ہوں. اور پاکستان میں جو 2-3 ٹریجڈیز ہوئی ہیں, کہ ایک پاکستان میں بھٹو کا مارشل اللہ, جس کے بعد بہت سارے بزنس خاندانوں نے اپنا بزنس ملک سے باہر شفٹ کیا, یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے اس قوم کے ساتھ. اور دوسرا کہ میاں صاحب کو 10 سال کے لیے مشرف صاحب نے باہر بھیج دیا, تو ان لوگوں نے باہر جا کے کچھ تو کرنا تھا. وہ جا کے انہوں نے, ان کے بچے اس عمر میں جوان ہوئے, انہوں نے اس عمر میں اپنے کاروبار اسٹیبلش کیے. کوئی انہونی نہیں ہے, اور انشاءاللہ ان اپارٹمنٹ کی منی ٹریل حکومت دے گی اور ہم سرخرو ہوں گے. ہمیں کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے. اور پاکستان کا جو بار بار پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ جی عمران خان تو کسی کرسی پہ نہیں بیٹھا اس لیے اس کے اوپر تو چوری کا سوال نہیں پیدا ہوتا, تو یہی بات آج نواز شریف نے کہی ہے کہ جس کرسی پہ نواز شریف صاحب بیٹھتے رہے ہیں اس میں بھی کوئی چوری کا سوال نہیں ہے. یہ ان کے خاندان کے بزنس سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ اس چیز کو وہ جو ممکن ہے حد تک 30 سال کا ریکارڈ وہ دے دیا ہے اور دیں گے. قطری پرنس کے بعد جو بات کی چاہیے شاہ خاوند صاحب, کہ اگر قطری پرنس یہ کہہ دیں کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے, تمام کی تمام سٹوری یہ ہمارا معاملہ تھا, میں نے پیسے دیے تھے, پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں اس کو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جو قطر کے پرنس کا جو لیٹر ہے وہ ہے کیا. وہ لیٹر جو ہم نے پڑھا ہے اس پہ وہ یہ لکھتے ہیں کہ میرے علم میں یہ بات ہے کہ 1980 میں وزیر اعظم پاکستان کے والد صاحب جو تھے مرحوم, انہوں نے میرے والد کے ساتھ میرے بڑے بھائی کے تھرو کچھ بزنس ریلیشنز قائم کیے تھے. اس کے بعد وہ ایک لکھتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے تقریباً 12 ملین درہم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ریئل اسٹیٹ بزنس میں وہ انویسٹ کیے, اور انہی پروسیڈز کے تحت ہم نے یہ جو
نیسکول اور نیلسن انٹرپرائزز کے تحت جو 2 آف شور کمپنیز تھیں ان کی ملکیت میں 4 فلیٹس تھے، وہ بیئرر سرٹیفکیٹس کی شکل میں ہم نے خریدے تھے اسی سیل پروسیڈ سے، جو ہمارے پاس پڑے رہے قطر میں. اور فائنلی جب ہمارا ان کے ساتھ اکاؤنٹس کلیئر ہوئے 2006 میں، تو وہ بیئرر سرٹیفکیٹس جو تھے، جو کہ 2 آف شور کمپنیز کے بیئرر سرٹیفکیٹس تھے، اور جو 4 فلیٹس کے جو تھے ان کے نام پہ تھی، ٹھیک ہے، تو وہ ہم نے فائنلی حسین نواز شریف کے نمائندے کو ہینڈ اوور کر دیے تھے. دیکھیں میاں صاحب نے کہہ دیا کہ 30 سال سے ان کا نہ نیلسن سے نہ نیلسن سے نہ کسی کاروباری ادارے سے تعلق ہے. اب ان کے بچوں سے کیسے وہ لے کے گئے کہ کیا ہوا، یہ پروف کرنا میاں نواز شریف کی ہیڈیک 30 سال نہیں سے ہے. بچے انڈیپینڈنٹلی کام تو نہیں کر رہے نا، والد کے بزنس کے ساتھ ہی ان کا بزنس شروع ہوگا، ایک دم سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گیا. والد کا 30 سال سے بزنس میں کسی میں مینجمنٹ نہیں ہے، ان کے فیملی کے لوگ کفیل تھے، ان کے انچارج تھے، جو بھی تھے، وہ ان کا ایک ایسا میٹر ہے جو آؤٹ سائڈ پاکستان ہے، اور پاکستان کی عدالتوں کی وہاں جوریسڈکشن نہیں ہے، اور اس کے باوجود وہ دینے کو تیار ہیں وہ انفارمیشن جو وہ دے رہے ہیں. انہوں نے تو خود ہی کہا تھا کہ میں سب جواب دینے کے لیے تیار ہوں. شروع سے آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نہیں بتائیں گے، کہیں اور نہیں بتائیں گے، ہم رائٹ فورم پہ بات کریں گے. اب جب رائٹ فورم ایک سپریم کورٹ نے بنایا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے. جے آئی ٹی کے اندر اعتراض ہو گیا آپ کو؟ اس کو نہیں، جے آئی ٹی پہ اعتراض تو نہیں کیا، جے آئی ٹی کی چند حرکتوں پہ اعتراض کیا ہے، اور وہ مانی نہیں ہیں، وہ ایکسیپٹ ہوئی ہیں کہ جے آئی ٹی کی غلطیاں. جے آئی ٹی میں سارے فرشتے ہیں، انسان ہیں میرے جیسے. رائٹ. کچھ لوگوں کے اندر آپ کہہ رہے ہیں غلطیاں، ان کو تبدیل کرنے کا بھی کہہ رہے تھے. فیصل واڈر صاحب، جو آپ تھیوری دے رہے ہیں وہ ایک بالکل الگ طرف جا رہی ہے. اس وقت جو ریالٹی ہے وہ نظر یہ آ رہی ہے کہ جے آئی ٹی کو مشکل ہو رہی ہے اپنا کام کرنے میں، اور گورنمنٹ کے بھی اعتراضات موجود ہیں. کتنا کریڈیبل ہوگا اس کا رزلٹ جو بھی آئے گا؟ کیونکہ بار بار حکومت بہرحال دے ہیو ہیوج اسٹیک ان اٹ، وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں یہ پروسیس صحیح نہیں لگ رہا. فریہ صاحبہ، اس کو آپ اسٹریٹجی بھی تو کہہ سکتی ہیں. میں آپ کو برا کہوں گا، آپ مجھے برا کہیں گی، اور اندر سے بہت کچھ ڈفرنٹ ہوگا. اس کے بہت سارے پس منظر ہیں، یا یہ جینونلی بات بھی ہو، یا ایک طرف سے ہو رہی ہو، اور ایک طرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے گورنمنٹ اپنے بچانے کے لیے کاؤنٹر الزامات کری. تو ایک بات کے بہت ساری پہلو بھی کر سکتے ہیں. میرا پرابلم یہ ایک بھائی میاں صاحب آپ اپنی باری میں بات کریں پلیز. جے آئی ٹی پہ ان کو اعتراض ہے، ہمیں نہیں ہے. آپ کو اعتراض نہیں ہے جے آئی ٹی پر؟ دیکھیں یہ ان کو زیادہ اعتراض ہے، یہ ان کو ڈسٹرسٹ کر رہے ہیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جو 2 بندے جائیں گے وہ بک جائیں گے. یہ ان کو تو فوبیا ہے، یہ تو ہر بندہ ہی ان کو بکاؤ اور کرپٹ نظر آتا ہے. لیکن 2 بندے جانے چاہیے رانا صاحب آپ کے خیال سے، پوری جے آئی ٹی نہیں جانی چاہیے. یہ پوائنٹ صحیح نہیں ہے ان کا. پوری، یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں تو خوش ہوں گا پوری چلی جائے تاکہ تسلی ہو کے آ جائے. اوکے جی فیصل واڈر صاحب. دیکھیں فریہ صاحبہ، جو رانا صاحب نے باتیں کی کہ نواز شریف صاحب، دیکھیں نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کیا، کٹ پتلیاں اور سازشی عناصر اب ہم نہیں چلنے دیں گے. کون ہے کٹ پتلی اور سازشی عناصر؟ 2 ہی ادارے ہو سکتے ہیں، یا سپریم کورٹ ہو سکتی ہے یا فوج ہو سکتی ہے. اس میں ڈبل تیسری رائے تو ہے نہیں، کوئی گیم کا تیسرا پلیئر تو ہو نہیں سکتا. ڈائریکٹ اٹیک. نمبر 2 یہ کہ جو انہوں نے خاور صاحب نے بات کی، بات بالکل ٹھیک ہے کہ منی ٹریل، ایون اگر لنڈن میں بھی آپ نے پراپرٹی لی ہو تو سٹیمپ ڈیوٹی ہوتی ہے. سٹیمپ ڈیوٹی کے بعد مینجمنٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، ایویلویٹرز ہوتے ہیں، چاہے وہ بیرر سرٹیفکیٹ ہو یا وہ کیش کی صورت میں ہو. وہ ٹرانزیکشن تو منی ٹریل کے تھرو ہوتی ہے، KYC ہوتی ہے، نو یور کلائنٹ ہوتا ہے. سٹیمپ ڈیوٹی از اے ویری پاورفل ٹول ہے. اور نیسکول اور نیسکول کے اندر تو آپ انویسٹیگیشن تبھی کر سکتے ہیں جب پاور آف اٹرنی شریف فیملی دے گی. اور جو کہہ رہے ہیں کہ باپ کے اوپر نام نہیں ہے، بالکل والد کے اوپر نام نہیں ہے، کیونکہ بچے شناختی کارڈ سے کم عمر کے تھے، انڈر 18 تھے، تو رسپانسبلٹی ماں باپ کے اوپر آتی ہے. تو اس کے تحت نواز شریف صاحب کے اوپر آتی ہے. 5 ملک اس کے اندر انوالوڈ ہیں. پاکستان میں ابھی تک جے آئی ٹی بیٹھی ہوئی ہے. قطر کی بات ہوتی ہے تو 2 آدمی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. میری سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیں ایز این اینکر جو آپ کی ایکسپرٹیز ہے وہ میری نہیں ہے، جو میری ہے وہ آپ کی نہیں، جو خاور صاحب کی ایز اے لائر ہے وہ ان کی ہے، جو رانا صاحب کی. چاروں آدمی کا اگر آپ ایکسپیرینس ساتھ ملائیں گے تو ایک بہت بہتر انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے. اور ابھی تک تو صرف زبانی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. یہ بھی انسان کی سمجھ سے باہر. تصویر اگر آپ دیکھیں تو اس میں آئی ڈونٹ سی اے بیگ آف پیپرز جس میں وہ ثبوت دے رہے ہو. وہ بیٹھے ہوئے پیپر پین لے کے وہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ جواب دے رہے ہیں. تو کیا زبانی ہو رہی ہے؟ تو جے آئی ٹی کو اوپن کرے، پبلکلی کرے. اب تو بہت سارے سوال ہو رہے تھے کہ ایز اے انڈیویجول آئی ایم مور پریکٹیکل اینڈ ریئلسٹک دین دا پاکستانیز. اوکے ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کی جے آئی ٹی میں پیشی کتنی اہم ہوگی؟ آفٹر بریک کی واشنگٹن پر ہے.
اینڈ ویلکم بیک. رانا صاحب, ایک اور جو بات آج کہی گئی کہ ویڈیو ٹیپ ہو رہی ہے, آواز کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, ٹیلی ویژن دیکھا جا رہا ہے, یہ تمام باتیں کس طریقے سے گورنمنٹ کو پتہ چلی ہیں کہ جے آئی ٹی ٹیپ کری ہے کالز کو؟ رانا صاحب, if you can hear me. میں گورنمنٹ کی طرف سے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ تو نہیں دے سکتا کہ ان کو کیسے پتا چلا ہے. گورنمنٹ کے پاس بھی آئی بی ہے اور وہاں پہ آئی ایس آئی اور ایم آئی بیٹھی ہوئی ہے, تو یہ کچھ تو ہوگا. مطلب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہیں اور سینسٹیو لوگ ہیں ان کو مانیٹر نہ کیا جا رہا ہو. آج پاکستان کے اندر بہت برے حالات ہیں, بہت لوگ مانیٹر ہوتے ہیں, پتہ نہیں میں بھی ہو رہا ہوں. آپ نے کہا نا کہ اعتراف کر لیا ہے, جے آئی ٹی نے خود ہی اعتراف کر لیا ہے. خود سے کیسے اعتراف کر لیا ہے؟ نہیں, وہ تو انہوں نے دو چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے. ایک تو جو تصویر لیک ہوئی تھی اس کا, اور ایک جو سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب نے واٹس ایپ کالز کی ہیں جن پہ ہمیں اعتراض تھا. انہوں نے مان لیا کہ یہ بات ہم نے غلط نہیں کی, صحیح کی ہے. ٹیک اے لک کہ اس وقت جو صورتحال ہے, آپ کے مسلسل اعتراضات ہیں, اپوزیشن کے بھی اعتراضات نظر آ رہے ہیں. سید خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر میں ہوتا پرائم منسٹر نواز شریف کی جگہ تو میں ریزائن کر دیتا جے آئی ٹی میں پیش ہونے سے پہلے. یہ اعتراضات تو رہیں گے کہ جب تک پرائم منسٹر موجود ہیں ادارے ان سے انفلوئنس ہوں گے. یہ پہلے صرف پی ٹی آئی کہہ رہی تھی یا پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں, میں نے یہی کہا نا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو میاں نواز شریف کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہیں. وہ بھول جاتے ہیں کہ جو نیا پرائم منسٹر آئے گا, میاں نواز شریف صاحب اگر سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ بھی نون لیگ کا ہوگا. وہ شاید مطلب اتنا وہ پھر یہ یاد کریں گے کہ نواز شریف ہی بہتر تھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب وہ بات ہماری پارٹی تک ہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ کون پرائم منسٹر ہے. اور جس طریقے سے سپریم کورٹ مانیٹر کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اور ہماری انٹرفیئرنس, اور یہ جتنا کیس کا زیادہ تر حصہ ہے وہ آٹونومس باڈیز کے ساتھ ہے. ایس سی سی پی ہے, اسٹیٹ بینک ہے, نیب ہے, اور ادارے ہیں. ان لوگوں نے بھی وہی حلف اٹھایا ہوا ہے جو سپریم کورٹ نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا حلف کمزور ہے, ان کا حلف زیادہ اچھا ہے. یہ بھی اتنے ہی اچھے ہیں. یہ اہم پوائنٹ انہوں نے ابھی دیا ہے کہ اس حوالے سے ہم انڈیپینڈنس کو کتنا کہہ سکتے ہیں. جی فیصل والد صاحب. فرید صاحبہ, ابھی نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ آئی بی بھی موجود ہے. ہمیں آپ نے پوچھا کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو ساری انٹرنل باتیں. انہوں نے کہا آئی بی بھی موجود ہے, ایم آئی بھی اور آئی ایس آئی موجود ہے. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک ادارہ ہے, یا تینوں ادارے ان کو رپورٹ کر رہے ہیں, یا یہ ایک کو انڈیکیٹ کریں آؤٹ آف دا تھری؟ ایک تو یہ کلیئر ہونا چاہیے. نمبر دو یہ کہ جو رانا صاحب نے ابھی بات کی کہ جی انٹرنلی جو بات ہو رہی ہے وہ اگر نواز شریف صاحب چل رہے ہیں, دیکھیں پرابلم یہ نہیں سمجھ رہے کہ نواز شریف صاحب کی ذات کا ایشو نہیں ہے. جو ایک منصب ہے پرائم منسٹر کا, وہ اس کا ایک بڑا ہائیسٹ پیڈسٹل ہے, اس کی بڑی رسپیکٹ ہے. جیسے آپ اینکر کی کرسی پہ بیٹھی ہیں تو آپ ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ, ایک ایمانداری کے ساتھ, ایک نیت کے ساتھ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم ہو کے بیٹھی ہیں. یہ ایک اینکر کا رول ہے. اسی طرح پرائم منسٹر 20 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں. اس منصب کا ایک ادب آداب ہے, ایک رسپیکٹ ہے. اگر وہ منصب کا آدمی, وہ پرائم منسٹر, یا وہ سیسیلین مافیا, یا وہ گاڈ فادر, یا وہ نواز شریف صاحب, وہ کس پوزیشن پہ کس طریقے سے جے آئی ٹی کے آگے بیچ رہے. اور جے آئی ٹی کے آگے تو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سہولت مرزا ہو گئے, بڑے بڑے کرمنلز ہو گئے, وہ جے آئی ٹی آگے پیش ہوئے. تو اس پیڈسٹل کی رسپیکٹ کا مد نظر رکھتے ہوئے ہر آدمی یہ سوال چاہے گا کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے, انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو, واپس آ جائے. نہیں ہو تو آپ فارغ ہو جائے. کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ اگر مجھ پہ الزام آ جائے کسی بات کے اوپر پارٹی کی طرف سے, تو میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ جی کوئکلی رانا صاحب, مجھے شاہ فیصل صاحب سے سوال پوچھنا ہے. آئی تھنک رانا صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں صرف ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن ہوا تھا تو ایک نیوٹرل چیف منسٹر نجم سیٹھی صاحب کو بلایا گیا تھا. انہوں نے ان میں سے بھی 35 پنچر نکال دیے تھے. ان کا کسی پہ اعتماد نہیں. اوکے, چلیں, آپ نے ان کا ایک ریمائنڈر دے دیا. لیکن شاہ خاوے صاحب, اس حوالے سے کہ پرائم منسٹر کا عہدہ کتنا اہم ہے, اب اپوزیشن لیڈر بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, ول دیٹ ہیلپ؟ دیکھیں, بات تو کسی حد تک یہ درست معلوم ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے. پاکستان ایک میں جو ہے وہ پارلیمانی جمہوریت ہے, اور پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمنٹ کی بالادستی ہوتی ہے, اور پرائم منسٹر جو ہے وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے سینکٹیٹی آف دی آفس یہ تقاضا ضرور کرتی ہے کہ وہ
اس عہدے کو ساتھ رکھتے ہوئے کسی ایسے تحقیقاتی کمیشن یا تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش نہ ہو تو لیکن یہ ان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اس کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں. لیکن وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ دی پروپرائٹری ڈیمانڈیڈ دیٹ ہی شوڈ ہیو اسٹیپ ڈاؤن فرام دی آفس آف دی پرائم منسٹر اس وقت تک. یہ سپریم کورٹ گائیڈ لائنز بھی دے سکتی تھی اپنے فیصلے. کیونکہ یہ ایک ایسا کوئی قانونی کوئی ایسا بار نہیں ہے کیونکہ ہر شہری چاہے وہ کسی عہدے پہ ہے یا عام شہری ہے قانون کی نظر میں ایک ہے اور قانون کے مطابق ہر ایک کو ٹریٹ کرنا جو ہے یہ کانسٹیٹیوشن. رانا صاحب رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں میں اپنی بات پر قائم ہوں اور ٹف ٹائم دوں گا نون لیگ کو. رحمان صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی بھی سامنے آئے گی, ان کا بیان بھی سامنے آئے گا اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کہ 5 سال وہ حکومت کی کرسی سے ابھی اترے ہیں, اب 4 سال کے بعد وہ جو کوئی نئی بات کریں گے تو اس کو کس طریقے سے قوم دیکھے گی اور کس طریقے سے جوڈیشری دیکھے گی وہ بڑا اہم ہوگا. میں انتظار کروں گا. فیصل والا صاحب کتنا بیس کری ہے پی ٹی آئی بھی رحمان ملک صاحب کی ٹیسٹیمنی کے اوپر, کیونکہ رحمان ملک صاحب ہی کی ایک رپورٹ ہے جس کا آپ ذکر کرتے ہیں بار بار, لیکن وہ صرف رحمان ملک صاحب کی اپنی کیپیسٹی میں ایک رپورٹ ہے. دیکھیں جی رحمان ملک صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی کا ایک بہت بڑا کوسچن مارک تو موجود ہے. سر میں نے سنا ان کی کریڈیبلٹی پہ جو سوال اٹھایا تھا ذوالفقار مرزا صاحب وہ بھی آپ کی جماعت میں شامل ہونے جا رہے ہیں. دیکھیے جی میں I'm not here to defend and talk about any individual. I speak on behalf of the chairman and the party. So I'll keep my focus towards that only. دیکھیے جی جہاں تک رحمان ملک صاحب کی بات ہے آئی تھنک کہ کچھ تو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ یہ تو زندہ بھی رکھا ہم نے ایشو, اوون بھی ہم نے کیا, اٹھا کے بھی رکھا, جو کہ ہمارا مسئلہ ہے نا, ملک کا مسئلہ تھا. تو اب سب اس کے ٹھیکیدار آ رہے ہیں. رحمان ملک صاحب بھی اپنی کوئی نئی پولیٹیکل پوزیشن لے رہے ہیں ٹو بی ان دا لائم لائٹ, بٹ کیونکہ ان کی جو رپورٹ تھی وہ رپورٹ کے اوپر بہت بحث ہو چکی ہے. تو لیٹس سی کہ وہ رپورٹ اور ان کا دماغ اور ان کی سٹیٹمنٹ کتنی میچ کرے گی, کیونکہ ہی از ناٹ اگین این ایکسٹریملی 100% کریڈیبل پرسن. رائٹ سر, کتنا اہم ہوگا رحمان ملک صاحب کی بیس یا ان کی انویسٹیگیشن, کیونکہ کنسیڈرنگ پولیٹیکل رائیولری بھی ہے, سیف الرحمان کے انڈر جو ایک پورا پروسیس ہوا تھا اس کا بھی ذکر ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی سے پہلے کی ہے. جی سو ہاؤ کریڈیبل ول دیٹ بی؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رحمان ملک صاحب کی جو ان کی رپورٹ ہے وہ انہوں نے ان کیپیسٹی آف غالباً ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA کی تھی, تو اس کو ہم بالکل برش اسائڈ نہیں کر سکتے. اس بارے میں گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ وہ FIA میں نہیں تھے اس وقت. نہیں اینی ہاؤ, لیکن وہ ہی واز کوائٹ فیملیئر ود دی ایٹماسفیئر آف FIA, ود دی ورکنگ کیپیسٹی, اور ان کی جو رپورٹ ہے اس کا سپریم کورٹ کی ججمنٹ اور اس پورے کیس میں اس کا بڑا واضح ذکر ہے. اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, میں آپ کو بتاؤں. رحمان ملک کی رپورٹ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے علاوہ جو حدیبیہ کا جو لنڈن میں جو انہوں نے لونز لیے تھے وہاں پہ التوفیق گروپ سے, اس کے بارے میں جو ایک لنڈن ہائی کورٹ کوئنز بینچ ڈویژن کا جو فیصلہ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو اسحاق ڈار صاحب کا جو ایک 164 کا سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ JIT اس پہ بھی کام کر رہی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے کریکٹرز تھے سب کو انہوں نے ایگزامن کیا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام ان چیزوں کا احاطہ کر رہی ہیں. اور میں ایک چیز گزارش ضرور کروں گا, بلکہ فیصل صاحب سے بھی کروں گا, کہ JIT کو کنٹروورشل مت بنائیں. JIT کا کام یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو یہ مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ نے یہ ہر صورت میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کے اگینسٹ فیصلہ دینا ہے. انہوں نے ایک ان کو چارٹر دیا ہے, ان کو ایک ٹرمز آف انویسٹیگیشن دیے ہیں کہ آپ اس کو تھریش آؤٹ کریں اور سچ تک پہنچ کر اپنی ریکمنڈیشنز ہمیں دیں. تو لہٰذا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کیونکہ کرپشن کا ایک پرابلم ہمیشہ رہا ہے 1977 سے لے کر آج تک. تو ابھی ہر ایک کی جب کنسسٹنٹ ڈیمانڈ تھی اور اب جب یہ پروسیس شروع ہوا ہے, اور اس میں یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی نے بھی تعاون کیا, انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا, وہ جا کے JIT کے سامنے پیش ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹس ہیں کہ اب اس ملک میں کرپشن کے اگینسٹ انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی, اس پہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن بھی لے گی. پازیٹیو فرام یو رانا صاحب. یہاں سے جو آپ کا ایک اعتراض ہے سر, جسٹ کوئکلی کوسچن ٹو یو, کہ باقی لوگوں کے جن کے نام تھے پیناما میں, ان کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ول گورنمنٹ بی آسکنگ دیم, انویسٹیگیٹنگ دیم, کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ اعتراض تو کرتے ہیں لیکن کوئی ایکشن بھی کر کے دکھائیں پھر ان کے خلاف.
डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि जनरल साहब ने 2 दफा जिक्र किया हुदैबिया का और इसहाक डार साहब का। वो एक डिक्टेटर और जो था जिसने बगावत की करके हुकूमत संभाली थी, वो खत्म हो चुकी हैं वो चीजें, वो अदालतें रिजेक्ट कर चुकी ये हैं। बात मियां उनसे वो साहब बयान भी लिखवा बता के देना, मियां साहब को अभी भी शक है ये कठपुतलियां हैं, अभी भी उनको लग रहा है कि बिहाइंड दिस स्टेज कुछ हो रहा है। मियां साहब ने जो कहा है वो ये कहा था कि जो 4 दफा मार्शल लॉ लगे, वो यही कहते थे हम तो आपके बुलाने से आए हैं, हम करप्शन खत्म करने के लिए आए हैं, और वो उनमें इसी तरह की टाउट पार्टियां